السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی مبارک سعادتیں آپ کو ہم سب کو بغیر استحقاق کے نصیب فرما رہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بڑی دولتیں عطا فرما جائے، لیکن یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور مبارک ترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، الترغیب میں بزار کے حوالے سے روایت ہے، یا رسول اللہ میں کیا عمل کروں کہ جس سے اللہ کا پیارا بن جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ کوئی اور عمل؟ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ الترغیب جلد نمبر 1 میں روایت کتاب الصیام میں موجود ہے۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا تو اس سے بھی کئی درجے بڑی چیز ہے۔ رمضان کے روزے کے اندر اللہ رب العزت کا قرب خاص ایسا نصیب ہوتا ہے جو عام حالات میں کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، مسند ابو یعلا کی روایت سے، بیہقی میں بھی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا اجر کتنا بڑا ہے اس کو میرے الفاظ میں آپ سمجھیں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں بھی حوالہ دیتا ہوں کہ پوری زمین کو سونے کا بنا دیا جائے، کہ لو کان ملء الارض ذهبا، حدیث کے الفاظ، یعنی زمین بھر دی جائے سونے سے، اور یہ اس کے صدقہ کا، اس پوری زمین کے سونے کا اجر جتنا بڑا ہے تو عام نفلی روزے کا اجر بھی اس سے زیادہ بڑا ہے۔ من صام تطوعا، جس شخص نے ایک نفلی روزہ رکھا تو نفلی روزے کا اجر کتنا بڑا ہے کہ پوری زمین کے بقدر سونا صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ ایک آدمی ایک مسجد بنا دیتا ہے تو اس کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے، ایک آدمی ایک مدرسہ بنا دیتا ہے تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، ایک آدمی چند قرآن مجید لے کے دے دیتا ہے تو اس کے اوپر توقع رکھتا ہے کہ یہ میری مغفرت اور شفاعت کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ تو یہ تو معاملہ ایسا ہے۔ تو اب بات اتنی سی ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر اتنا بڑا دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ ایک نفلی روزے کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے کہ پوری زمین کو سونا بنایا جائے اور پھر اس کو صدقہ کیا جائے۔ جب اس کو صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ایک نفلی روزے کا اجر ہے۔ اور دوسری طرف کوئی شخص پورا رمضان روزہ رکھتا ہے، اور پورا رمضان کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا ہے اور پوری زندگی روزہ رکھتا ہے نفلی، تو وہ ساری زندگی یعنی 60-65 سال اس نے نفلی روزہ رکھا، سوائے عید بقرعید کے اس نے روزہ چھوڑا نہیں، مستقل روزے سے رہا، تو یہ ایک رمضان کے روزے کے اجر کے بقدر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ رمضان کے روزے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ تو اس اجر کو اللہ رب العزت نے ہمیں دینے کا موقع دیا ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن رمضان کے روزے کے ساتھ روزے کا وقوع اور روزے کا وجود اس وقت ہوگا جس وقت ہم روزے کے آداب کی رعایت رکھیں گے، جس وقت ہم اس کے مسائل کو سمجھیں گے، جس سے بطور مثال بنیادی مسئلہ، ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر روزہ جب بند کیا جاتا ہے تو اس وقت کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ نے نا ایک ٹائم لائن دی ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اطموا الصیام الی اللیل، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
جب کبھی ہم گاؤں جاتے ہیں تو صبح سحری کے وقت، چونکہ وہاں اندھیرا ہوتا ہے، ہم تو بھی کراچی میں رہتے ہیں اور اسپیشلی ہم ایئرپورٹ کے پاس رہتے ہیں، تو لائٹنگز اس میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آسمان کا صحیح مشاہدہ عام طور پہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تو وہاں دور دور تک لائٹنگ کا سسٹم نہیں ہوتا، ہر طرف کھیت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو لائٹنگ کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا اور لائٹنگ ہو بھی نہیں سکتی۔ اور پھر اسپیشلی جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں تو اس وقت جب آپ چھت پہ جائیں، کبھی تہجد کا موقع ملے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر ایک بالکل سفید رنگ کی لکیر آتی ہے، اور پھر وہ لکیر جو ہے دونوں سائڈ پر پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ ایک لکیر جو آتی ہے، اس کو خیط الابیض کہا۔ خیط خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ تو جب آسمان پہ ایک لکیر آتی ہے تو یہ ایک سفید دھاگا، تو سفید دھاگے کی طرح ایک لکیر آتی ہے آسمان کے اوپر، اور پھر وہ لکیر پھیلنا شروع ہوتی ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تفجیر۔ پھیلنے کو عربی میں تفجیر کہتے ہیں۔ تو یعنی دونوں طرف کوئی چیز پھیلنا شروع ہو، جیسے کوئی کلر ہے تو وہ دونوں طرف سے پھیلایا جائے، تو یہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو دونوں طرف جو دھاگا ہے وہ کالا ہے، اور یعنی اندھیرا ہے وہ کالا ہے۔ تو حضرت عدی بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے کے نیچے نا دو دھاگے رکھے ہوئے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، تو میں کھاتا ہوں اس وقت جب تک دونوں میں فرق نہ آنے لگے۔ تو ظاہری بات ہے گھر کے اندر، مٹی کا گھر ہے، اس میں کوئی ایسا وینٹیلیشن سسٹم عام طور پہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو حضرت علی بن سعد نے کہا اصل میں تو اس وقت تک کھاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان وسادتک العریس، تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہو گیا کہ مشرق و مغرب تک پھیل گیا۔ پھر آپ نے اس کو سمجھا، قرطبی میں واقعہ لکھا ہے۔ تو کہ وہ آسمان کے اوپر آنے والی ایک لکیر مراد ہے۔ تو اب روزے کا ایک وقت ہے، چنانچہ اس وقت تک روزہ رکھا جائے گا، اور اس وقت کے بعد روزہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جیسے آج پاکستان کے اندر 5:26 یہ سحر کے ختم ہونے کا وقت تھا۔ چنانچہ آپ اپنے پاس بھی جو کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، یا آپ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، اس میں سحر کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر اس وقت کے 1 منٹ کے بعد بھی کسی نے کچھ کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت اگر اس وقت کے بعد پاک ہوئی ہے تو اس کو تشبہ بالصائمین کرنا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ روزے کا وقت اس سے پہلے کا ہوتا ہے۔ ہاں، کسی نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں اور وہ نیت کر رہا ہے صبح 9 بجے 10 بجے کہ بیماری ہے، پتہ نہیں صحت ہوگی یا نہیں ہوگی، دوائی کھانے شوگر کا کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن روزے کا جو وقت ہے وہ وقت یہی ہے، اس وقت سے آگے پیچھے روزہ نہیں ہوگا۔ تو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تو بہت سے لوگ جی یہ تو سختی ہوگی، اس میں سختی کا کیا مطلب؟ پچھلی مرتبہ بھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے بھی شریعت میں تو اتنی سختی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے آپ بتائیں مجھے کہ کب تک روزہ ہونا چاہیے، کب تک نہیں، ان میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کتنی ریلیکس؟ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ۔ میں نے کہا ریلیکسیشن آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا جب اللہ رب العزت نے ایک وضاحت فرما دی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب ایک ٹائم ڈیوریشن بتا دی کہ اس ٹائم تک آپ سحری کر سکتے ہیں، اس ٹائم تک آپ فجر پڑھ سکتے ہیں، اس ٹائم تک آپ ظہر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ صرف اپنی عقل استعمال کریں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ آپ اپنی عقل سے کہیں بھئی اتنا خنجر گھسانا تو اجازت ہونی چاہیے، چلو اس سے زیادہ نہ گھسائے، لیکن اتنا خنجر، چلو 5 گولیاں نہیں مار سکتے تو 2 گولیاں مارنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص ظالم ہے، اس کی عقل اور ہے، ایک شخص رحم دل ہے، اس کی عقل اور ہے۔ دو بندے ہیں، دونوں ہی اصولی مزاج کے ہیں،
لیکن دونوں کا اصولی مزاج اور ہوتا ہے، لہٰذا اس میں تابعداری ضروری ہے۔ یہاں پر میری اور آپ کی عقل نہیں چلے گی، نہیں جی اتنے منٹ کی ریلیکسیشن ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ جب قانون بنتا ہے تو قانون تمام ریلیکسیشنز کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، لیکن اب اس ریلیکسیشن کے اوپر ریلیکسیشن کوئی مانگے تو یہ اس کی عقل کا مسئلہ ہے، اس کی عقل کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان اصولی معیارات کے اندر اللہ رب العزت کے تابع بنے، چنانچہ اس وقت تک روزے کی نیت کر لے گا تو روزہ ہو جائے گا، اس وقت تک نیت نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو کراچی کی مثال دی کہ 5:26 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب جناب اذان ہو رہی ہے اور جناب من ساتھ ساتھ پانی پی لیں، اور مؤذن صاحب کو کہا مؤذن صاحب تھوڑی سی لمبی اذان دینا تاکہ میرا روزہ ہو جائے، ہاں تاکہ ہم تھوڑا زیادہ پانی پی لیں۔ ارے بھئی یہ چیز مقصود ہی نہیں ہے، آپ مقصودات سے ہٹ رہے ہیں اور آپ قوانین سے ہٹ رہے ہیں، قوانین جانتے نہیں ہیں، اور پھر قوانین سازی کے پہ اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ سحری، پھر دوسری بات ہے سحری کی نیت جو ہے نا، روزے کی نیت، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور نہ ہی یہ دعا ایسی ہے کہ کوئی ثابت ہو، اس سے ملتے جلتے الفاظ تو ہیں لیکن ایکزیکٹلی یہ الفاظ جو ہمارے زمانے میں مشہور ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ نیت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہو کہ بس میں نے روزہ رکھا، آگے کوئی بھی الفاظ کے ذریعے سے نیت ہو یا بغیر الفاظ کی نیت ہو تو نیت بہرحال ہو جاتی ہے۔ پھر روزے کے ضروری موٹے موٹے مسائل کے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ بھی پتہ ہونے چاہیے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بھی پتہ ہونے چاہیے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بطور مثال میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے یار آج میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں روزہ نہیں رکھ سکے؟ کہتا فلاں عارضہ ہو گیا تھا، میں پاک نہیں تھا، تو اب ظاہر بات ہے سردی کا موسم ہے، میں نہا نہیں سکتا تھا تو اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے کہا بھی کیوں؟ کہتے روزے کے لیے تو پاک ہونا ضرورت شروع۔ میں نے کہا بھائی وہ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ او میرا تو روزہ ایک معمولی سا مسئلہ اگر نہیں پتا تو اب دیکھیے کتنا بڑا اثر ہوا کہ روزہ ہی چھوڑ دیا۔ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جی انسولین لگوایا، انجیکشن لگوایا، ڈرپ لگوایا تو روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ انسولین انجیکشن ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی کچھ لوگ جناب قے آ گئی تھی روزہ ٹوٹ گیا، تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کے ہو چاہے تھوڑی سی ہو۔ ہاں قے جان بوجھ کے لائے کہ حلق میں کوئی چیز ماری، اس سے قے آ گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے قے آئی اور واپس اندر چلے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، بعض چیزیں ہیں جن میں روزہ نہ صرف یہ کہ ٹوٹتا ہے بلکہ اس سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کفارہ مطلب جان بوجھ کے مباشرت ہوگی، یا جان بوجھ کر کھا پی لیا، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا جس کا کوئی عذر نہیں تھا۔ بطور مثال بہت تیز بخار تھا، ڈاکٹر نے کہا بھی دوا کھانا ضروری ہے، اس کے بغیر علاج نہیں ہے، چنانچہ دوا کھا لی تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے، صرف اس کی قضا ہے۔ اسی طریقے سے شوگر کا مریض ہے، اس کو مرنے والا ہے، کچھ کھانے کی ضرورت پڑ گئی، کھا لیا، اب صرف قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی ضروری موٹے موٹے مسائل ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، تو ان کا دھیان رکھنا، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ استمے کا مریض ہے اور استمے کا مریض ہے، اس نے جناب استما ہو گیا، مٹی سے دھول سے گزر گیا تھا، استما ہو گیا تو اب اس کو نوبلائز کرنا ضروری ہے، نوبلائز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس سے چیزیں اندر چلی جاتی ہیں۔ ناک میں دوا ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوائی ڈالی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کسی کے کان میں ایسا مسئلہ ہے کہ کان کا اس کا پردہ پھٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کان میں دوا نہیں ڈالی جائے گی روزے کے اندر، کہ اس میں اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی موٹی چیزیں روزے کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے۔
بہت سے لوگ دھونی لیتے ہیں روزے کے اندر، گھر میں خوشبو لگاتے ہیں، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اس کا دھیان رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بقیہ باریک مسائل ہیں، کچھ بھی دقت نظر والے مسائل ہیں، ان مسائل کو علماء فقہا سے پوچھنا چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو روزے میں فرق ہوتا ہے، اب یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو اس نوعیت کے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی تکلیف میں آتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ آپ حضرات اس کو سنیں سمجھیں، ایک بار نہیں 2 بار سنیں سمجھیں، اور اپنے آپ کی گرومنگ خود سے کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ خود سے کریں۔ دیکھیں آپ خود کو خود سے موٹیویٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی کوئی دوسرا آپ کو ایسی ترغیب نہیں دے سکتا۔ آپ کا شوق و رغبت ہوگا تو آپ میرے پیغامات بھی سنیں گے، آپ علماء کے پیغامات بھی سنیں گے۔ اب اچھا بہتر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کو فالو کریں، کسی ایک کے ہی بیانات سنیں، کبھی اس کے سن رہے ہیں، 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 اور کرتے کرتے صرف سنتے ہی رہ جائیں گے، دیگر معاملات ہو نہیں سکیں گے، صرف موٹیویشن ہوتے ہوتے وہ انٹرٹینمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا فائدہ نہیں۔ کسی ایک کو سنیں اور باقاعدگی سے سنیں، اس کی بات کو سمجھیں، اس کی تڑپ کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا۔ بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو چارٹ ہم نے بنایا تھا اس چارٹ کو فالو کریں، اس کے اندر اپنے معمولات لکھیں اور ترتیب سے لکھیں اور بار بار لکھیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہوگا۔ 2 روزے گزر گئے، تیسرا روزہ شروع ہے، اور بیرون ممالک کے اندر 3 روزے گزر گئے، چوتھا روزہ شروع ہے۔ کوشش کریں کہ استقامت کے ساتھ رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔